نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ سیرت موسیٰ علیہ السلام ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، وہ کس طرح سے ہجرت کر کے فلسطین سے مصر آئے۔ جب مصر آئے تو وہاں پر پھر انہوں نے وہیں رہنے لگے اور ان کی جو آبادی تھی وہ دن بدن بڑھتی گئی۔ جب ان کی آبادی بڑھی تو اچھا، فرعون جیسے کہ میں نے بتایا تھا لقب ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نام نہیں ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بڑا ہی اچھا تھا، ہمدرد تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بہت ہی زیادہ شدید قسم کا سخت انسان تھا۔ اور جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس نے یہ حکم دلوایا کہ ان بچوں کو کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے پیدا ہوتے کے ساتھ، تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ انبیاء کی نسل سے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بھی جانتے تھے، تو انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی رسول پیدا ہو جائے اور ہماری مصیبت ہو جائے۔ بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ بچے قتل ہوتے گئے، مطلب ختم ہوتے گئے، اور بزرگ جو تھے وہ خود ہی اپنی موت مرتے گئے۔ بنی اسرائیل کم ہونے لگے تو جو فرعون تھا اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا اس طرح سے تو ہمارا جو کام کرنے والا سیکشن ہے، جو لیبر کلاس ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ہم کس سے کام کروائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک سال ذبح کریں گے، ایک سال ذبح نہیں کریں گے بچوں کو۔ ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ کام کریں، کیونکہ نبی کبھی لڑکی نہیں ہوتی، یہ بات وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا، ذبح نہیں کیا جانا تھا، اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مطلب تقریباً 1 سال کا ڈفرنس دونوں بھائیوں میں رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جیسے تیسے کر کے ان کی اماں نے اپنا حمل جو تھا وہ چھپا کے رکھا، پریگننسی کو چھپا کے رکھا، لیکن جب آپ پیدا ہو گئے تو بڑا مشکل تھا، اب کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ الہام ڈالا، ایک وحی کی، یعنی ایک دل کو تسلی دی کہ اس کو جب تک کوئی مشکل نہ آئے اس کو سنبھال کے رکھنا، اور جب تمہیں لگے کہ اب بہت مشکل ہو گیا تو اس کو دریا میں بہا دینا۔ ان کی اماں نے ایسا ہی کیا، دریا میں بہا دیا۔ جب دریا میں بہا دیا تو کیا ہوا، ان کی بہن کو کہا، جس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ آپ ساتھ میں جائیے اور دیکھیے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو صندوق تھا وہ بہتے بہتے دریائے نیل، وہاں پر جب وہ دریائے نیل پہنچی محل کی طرف، کہاں جو فرعون کا محل تھا، وہاں سپاہیوں نے جب اس کو اٹھایا، دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی نے، کیونکہ زور چل رہا تھا اس وقت بچوں کو ڈھونڈنے کا، سمجھ گئے کہ کسی نے اس بچے کو چھپا کر یہاں پر بھیجا ہے۔ اللہ کی مصلحت دیکھیں، سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، شاید ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں گے۔ فرعون نے ایسا نہیں کہا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر فرعون نے بھی ایسا کہہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، اسے معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہے، لیکن کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو چیز معلوم ہے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہوتے ہوئے بھی اس بچے کو گھر میں پناہ دی، مطلب شہنشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح اس کی پرورش ہوئی، ہر طرح کا فن انہوں نے سیکھا۔ اچھا خیر،
اب جب وہ بچہ محل میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا دودھ ان پر حرام کر دیا. مطلب کسی بھی جو دایا وغیرہ آتی دودھ منہ میں لیتے، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہ پیتے. ان کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں اور میں ان کا آپ کو پتہ دے دیتی ہوں، وہ اس بچے کو دودھ پلا دیں گی. اب درباریوں نے کہا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کون سا گھر ہے، کیا تم اس کی رشتہ دار ہو، کیا تمہارے گھر کا یہ بچہ؟ 10 طرح کے انہوں نے سوال کیے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک فیملی ہے جانتی ہوں اور آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں، ہم تو آپ کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں اور ہم یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ آیا ہے اور وہ اس طرح سے پریشان ہے. تو میں آپ کو ایک فیملی کے بارے میں بتاتی ہوں. پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بھی سوال کیا ہوگا کہ اس کے دودھ کیسے آیا، اگر وہ ابھی مطلب ماں بنی ہے تو اس کا بچہ کہاں ہے. 10 سوال ہوئے ہوں گے. پھر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کا بھی جواب دیا ہوگا کہ ان کے پچھلے سال ہی بیٹا ہوا تھا جس کو وہ دودھ پلاتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں تھی. اس سال ویسے بھی ذبح نہیں کیے جاتے تھے بچے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. خیر ہوا یہ کہ پھر وہ ہارون علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر ان کے گھر پر دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اپنی ماں کے سینے سے لگے اور دودھ پینے لگے. اب یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ایک سیکنڈ، ہاں تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی پوری فیملی کو بہت زیادہ عزت اور احترام ان کا ہونے لگا. ٹھیک ہے، تحفے، ایک سیکنڈ دیجیے. تو تحفے وغیرہ جو تھے چلے ریکارڈنگ آن کرتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ ان کو تحفے وغیرہ ملنے لگے اور بڑی خوشی کے ساتھ ان کی فیملی رہنے لگی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھتے ہیں آگے. اب یہاں سے انشاءاللہ ہمیں آگے پڑھنا ہے کہ پھر جیسے جیسے وقت گزرا اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا سورہ قصص کی آیت نمبر 14 سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت، فیصلہ، علم عطا کیا اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہ کافی قوت والے تھے، یعنی طاقتور تھے اور علم بہت تھا کیونکہ نبی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا اور فیصلہ کرنے کا مطلب ایک ججمنٹ والا پاور بھی ان کے اندر تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. یعنی جو محسن ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرا، شہزادوں کی زندگی گزارتے تھے، بہت اچھے سے رہتے تھے. سب کو معلوم تھا، اچھا یہ بھی معلوم تھا سب کو کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ فرعون کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی بیوی نے ان کو اپنا بیٹا سمجھا ہے. ساری چیزیں لوگوں میں معلوم تھیں. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ایسے وقت سے وہ گزرے موسیٰ علیہ السلام جو غفلت کا وقت تھا. غفلت کا وقت یعنی یا تو بالکل صبح کا وقت ہو سکتا ہے یا رات کا وقت، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کو دوپہر کا وقت لیا ہے. دوپہر کا وقت کیوں؟
ابھی یہ موسم میں ہم امیجن کر سکتے ہیں، گرمی کا وقت ہوتا ہے 2 ڈھائی 3 بجے، کیسے روڈ سونے ہو جاتے ہیں، ہے نا. تیز جب گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، بالکل سنسان پڑا ہوتا ہے، لوگ شام کو نکلنا پسند کرتے ہیں. یہ کچھ اسی وقت کی بات ہے. تو دوپہر کا وقت تھا، سڑکیں سنسان تھیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے. اس وقت کیا ہوا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کس قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں 2 آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں. یہ آیت پڑھ کے سنا رہی ہوں. یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے. تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی، وہ اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا. کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اس آیت کو سمجھتے ہیں. ہوا یہ کہ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں پہلے تو کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، ٹھیک ہے. اب انہیں تمام چیزیں معلوم ہیں، شہزادے کی حیثیت سے بھلے ہی رہتے ہیں لیکن انہیں معلوم تھا جو قبطی ہیں، جو مصری ہیں، وہ کس طرح سے ظلم کرتے ہیں بنی اسرائیل پر، آنکھوں سے اپنے دیکھتے بھی تھے. اب ان کی جو ہمدردی تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ بات کسی کے لیے چھپی ہوئی نہیں تھی، سب اس بات کو جانتے ہیں. اب ایک بار کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک ان کی قوم سے ہے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا قبطی ہے. اب قبطی جو تھے وہ اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کا، ہائی کلاس کا مانتے تھے اور بنی اسرائیل کو وہ لیبر کلاس کا، بڑی لو کلاس کا مانتے تھے. اب جو قبطی تھا اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کا جو ایک آدمی تھا اس سے لڑنا شروع کیا. اب بنی اسرائیل میں کے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قبطیوں سے لڑیں، تو وہ زیادتی کر رہا تھا جو قبطی تھا بنی اسرائیل کے انسان سے. اب اسرائیلی جو تھا وہ مدد مانگنے لگا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا آواز دینا شروع کی مدد کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے دیکھا ایک تو محبت بنی اسرائیل کے لیے، اور آپ طاقتور بھی تھے، آپ غصے کے بھی بڑے تیز تھے اور آپ مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جو قبطی ہے وہ اسرائیلی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، ایک پنچ مارا. اب نارملی کیا ہوتا ہے، ایک پنچ مارنے سے مجھے بتائیں کیا کوئی آدمی مر سکتا ہے؟ نارملی ایک پنچ مارنے سے، ایک گھونسا مارنے سے کوئی مر سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، ہے نا، نہیں مر سکتا نا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے دیکھیں کیا مصلحت رہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو ایک گھونسا مارا وہ آدمی جو تھا قبطی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، وہ تو صرف اس کو مار کے ہٹانا چاہ رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ مرا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. ڈر کیوں گئے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں فرعون کے محل میں رہتا ہوں، اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک قبطی کا میں نے قتل کر دیا، حالانکہ وہ ان کے گھر میں تھے لیکن تھے تو بنی اسرائیل میں سے. اب ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر پتہ چل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فرعون کو وہ پسند نہ ہو موسیٰ علیہ السلام، کیوں تو ان کی حضرت آسیہ کی وجہ سے وہاں پر تھے. جب ساری چیزوں پر انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے سوچا کہ فرعون اگر مجھ سے کچھ نہ بھی کہے گا تو اس کا بدلہ وہ اسرائیلیوں سے ضرور لے گا. اب بڑے پریشان ہوئے اور انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. اور آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام توحید پر تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. مطلب یہ تمام باتیں وہ جانتے تھے. کیونکہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم سے تھے، یوسف علیہ السلام کی قوم سے تھے، اور وہ ان تمام باتوں کو جانتے تھے.
اللہ کو پہچانتے تھے، توحید کو جانتے تھے، یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھی۔ ان کے انبیاء کے واقعات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اوبویسلی سنے ہوں گے، اپنے باپ داداؤں کے بارے میں سنا تھا، اور شیطان کے بارے میں بھی وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ارادہ تو نہیں تھا، بلکہ یہ تو شیطان کا کام ہے جو کچھ ہوا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ اب جب آپ ڈر گئے، آپ سے ایک گناہ ہو گیا، ایک انسان کا قتل ہو گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اس کو مارا تھا، ہٹایا تھا، لیکن یہ جو انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کی شان ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر ان سے ایسا ہو جائے جو غیر مناسب ہو تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ہم تو دن سے رات بھر نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہماری تو شان یہ ہے۔ لیکن انبیاء، کیونکہ وہ تو ان سے چھوٹا سا بھی اگر گناہ ہو جاتا تھا نا تو وہ ڈر جاتے تھے، اور یہ تو قتل تھا، حالانکہ انہوں نے جان کے نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ تو شیطان کی طرف سے کام ہوا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اللہ سے توبہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور اسی آیت میں پتہ بھی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتی ہوں میں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنے اس گناہ کو روز قیامت بھی یاد کریں گے۔ ہوگا یہ کہ قیامت کا دن بڑا ہولناکیوں والا ہوگا، بڑا ہی یہ کہہ لیں کہ ہلاک کر دینے والا ہوگا، مطلب ہر انسان پریشان ہو رہا ہوگا، کہتے ہیں نا نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، ہر انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوگا کیا کریں، سورج قریب ہو جائے گا اور ہر انسان کے اوپر ایک غم طاری ہو جائے گا، پریشان ہوں گے کہ کیا ہوگا، اور اتنی زیادہ مشکل ان کے اوپر ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو، کیسی مصیبت آن پڑی ہے، کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے سفارشی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے، آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ قیامت کا منظر ہوگا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے کیا کریں، کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام سے کہ آپ سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں کو آپ سے سجدہ کروایا، آپ ہمارے لیے سفارش فرما دیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم کس حال میں، آپ تو ہمارے والد ہیں، آپ ہمیں پریشان کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ ہماری سفارش کیوں کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم، کتنا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، وہ اس وقت اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال اور غصہ ایسا ہوگا کہ انبیاء بھی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جو نبی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ بھی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے سوچ رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ماحول
جس میں انبیاء ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا. مطلب یہ ایک آفرین کہاں ہوگی، ہاں کس حال میں ہوگی، کس سے مدد مانگ رہی ہوگی. اب آپ سوچیں، آپ اپنے بارے میں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ جب انبیاء اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ میں نے ایک ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا، آدم علیہ السلام پریشان ہے میرا کیا بنے گا. جبکہ انبیاء کا تو پتہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، نبیوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے ہوئے ہیں. تو ہمارا کیا حال بنے گا، باپ یہ سوچیں. اللہ اکبر کبیرہ، سوچ لیں. تو کیا ہوگا کہ آپ پریشان ہوں گے، وہ بولیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں. اچھا، آدم علیہ السلام نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلا رسول جو ہمارے اسلام میں ہے وہ نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندوں کا نام دیا، شکر گزار بندوں میں سے آپ کا نام ہے، اور آپ ہماری طرف سے سفارش کریں. یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ جو سفارش والا کانسیپٹ ہے نا، یہاں آپ لوگوں کو یہ جب حدیث مکمل ہوگی تب سمجھ میں آئے گا. یہ جو سفارش والا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم مشکل کشاں اور منتیں مان کے مزاروں پر جا کر جو سفارشیں کرواتے ہیں، اپنے بزرگوں سے جو دنیا میں نہیں ہے ان سے سفارش کرواتے ہیں، یہاں پہ وہ چیز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں، اور آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، ہم پر کتنی مصیبت آئی ہے. تو نوح علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ جتنا غصے میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ کبھی دیکھوں گا. اور وہ اپنی خطا یاد کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا اپنی قوم کے خلاف کی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی. سورہ نوح میں اس کا بیان آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑنا. انہوں نے اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی غلط بات تھی، اتنے پریشان ہو گئے تھے نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی، جب کسی نے سنا نہیں تو انہوں نے بد دعا کی تھی اپنے لوگوں کے لیے. لیکن نبی ہے نا، ایک نبی کو اپنی قوم کے خلاف بد دعا تو نہیں کرنا چاہیے تھی. ایسا ان کو لگا نوح علیہ السلام کو کہ یہ میری غلطی تھی. تو ان کو مطلب اس وقت ہر انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی یاد آئیں گی. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھے تو ایک دعا دی گئی تھی کہ میں اس کو مانگوں اور میں نے اسے بد دعا کے طور پر استعمال کیا. مجھے تو بڑا ڈر ہے میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا. تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کہا جاتا ہے دوست کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب اللہ کی طرف سے ملا تھا. وہ کہیں گے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، ہم پر کیا مصیبت آئی ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کریں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، انہوں نے توریہ کیا تھا. توریہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایسا جھوٹ جو کسی مقصد کے لیے بولا جائے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے بتوں کو تو بڑے بت نے قتل کیا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ بات؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح سارہ علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ کوئی معلوم کرنے آئے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو. یاد ہے؟ تو یاد ہے نا؟ ہاں. تو انہوں نے یہی توریہ جو تھا وہ یاد کیا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو جھوٹ بولا تھا اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے اور مجھے تو بڑی فکر ہے ان جھوٹ کا کیا بنے گا. جبکہ اس کو توریہ نام دیا، یعنی ایسا جھوٹ جو اگر بول دیا جائے تو وہ نقصان نہیں دیتا، اس کا کوئی عذاب نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا نا، وہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خطائیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تو کتنے گناہ گار ہیں، ہم اپنی کون سے گناہوں کو اس وقت یاد کریں گے. یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر رہے ہیں انبیاء. ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ وہ کیا بنے گا اس دن. اگر ہم آج بھی بیٹھ کر سوچیں کہ ہماری اتنی عمر میں ابھی تک ہم نے کتنی غلطیاں اور کتنے گناہ کیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہمارے رجسٹرز بھر جائیں گے.
جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تانے دینا، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، حق ہے ہمارا، یہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہے نا. ساس کی برائی کر دی، نند کی برائی کر دی، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کو کچھ بول دیا، یہ سب تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کو چلتے پھرتے تانا دے دیا، نند کو، دیورانی کو، جیٹھانی کو، ہے نا، ان چیزوں کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی کو کالی، موٹی، بھدی، ناٹی کہہ دینا، یہ تو کچھ، یہ گناہ نہیں ہوتا، ہے نا. یہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ تو ہماری روز مرہ کی زندگی میں یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں سے ہے یہ، تو ہم تو اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو ہم اس وقت کون کون سے گناہ یاد کریں گے؟ ہماری وجہ سے کسی کو ہم نے تانا دیا ہو، اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، کتنا بڑا گناہ ہے. کبھی اپنے والدین کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کی ہوگی، کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہم یہ ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس وقت ہمیں اپنے سارے گناہ یاد آئیں گے، اور بلکہ اس وقت ہمارے اعضاء، ہمارے باڈی پارٹس خود ہی گواہی دے دیں گے. خیر، ابراہیم علیہ السلام بھی پھر کہیں گے کہ تم ایک کام کرو، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک واحد ایسے نبی ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونا یعنی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی تھی. ہم سیرت میں دیکھیں گے آگے چل کر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور آپ تو اللہ کے بہت محبوب بندے، آپ ہماری سفارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا یہ والا گناہ یاد آئے گا، سوچئے، جو ان سے قتل ہوا تھا، اور وہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، اور مجھے جو ڈر ہے کہ اس کی سزا مجھے کہیں اب نہ مل جائے. اب اس کا کیا بنے گا مجھے نہیں معلوم. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا، ٹھیک ہے، اور رسولوں کو تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ ڈر لگے گا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آج تو بے حد غصے میں ہے، اور اتنا غصے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، اور تمام وہی باتیں کی ہوں گی. پھر وہ کہیں گے کہ ایک کام کرو، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، لیکن اپنی کوئی غلطی نہیں بتائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی غلطی کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی میں مطلب کیا ہوگا کیا نہیں، مجھے ان کو مطلب وہ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، آج تو اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہیں، اور تم جا کر ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو. اب یہاں دیکھیے، یہاں سے بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے، یعنی رسول اللہ سنا رہے ہیں نا حدیث، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے. تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا، اور انہیں میرے دل میں ڈال دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کی تعریف، اس کی ثنا کیسے کی جائے وہ بتا دیں گے. جیسے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا نا کہ کس طرح سے مغفرت طلب کرنا ہے، ہم نے سورۃ البقرہ میں دیکھا تھا کس طرح سے توبہ کرنی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کیسے کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی. یہاں وہ بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو غور سے سنیے، کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنا دیا،
وہ سفارش کریں گے اور ہم تو بالکل مزے سے جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سفارش کر پائیں گے. رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا ہی نام لیتے لیتے اس دنیا سے گئے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کیا کرے گی. قیامت میں بھی اپنی امت کو یاد کریں گے کہ میری امت کا کیا بنے گا. سبحان اللہ. تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجیے اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی. اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جن لوگوں کا حساب کتاب نہیں لیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ضرور سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں کبھی یہ دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اگر حساب کتاب لے لیا نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لے گا. ہم اپنی زندگی میں کتنا پریشان ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس لائک اے سی نہیں ہے، لائک گرمی ہے، لائٹ نہیں ہے، یا پھر کبھی فریج خراب ہو گیا ہے نا، کھانا کیا بناؤں، ارے چاول ہی ختم ہو گئے، ارے ہسبینڈ نے سامان ہی نہیں لا کے دیا، ہے نا. ہم لوگوں کی سب کی عادت ہوتی ہے نا، کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. بہت بڑی بڑی پریشانیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی، لائک گرمی میں اے سی بند ہو گیا اور ہم نے پورا گھر اٹھا لیا آسمان پر، سر پر، آسمان پہ نہیں سر پہ اٹھا لیتے نا کہ ارے اے سی نہیں چل رہا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی. یا کچن میں آپ کام کر رہے ہیں، لائٹ آف ہو گئی، کچن کی لائٹ میں کچھ ایشو ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیں گے، میں کھانا ہی نہیں بنا سکتی، جب تک یہ لائٹ صحیح نہیں ہوگی میں کچھ کروں گی ہی نہیں. یہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. یہ جو ہم پانی پیتے ہیں، ہم نے فریج کھولی، فریج میں سے بوٹل نکالی اور پانی اندر ہمارے. اب آپ اس گھر کے بارے میں سوچیں جو سڑک کے اوپر تپتی ہوئی دھوپ میں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چادروں سے ذرا سا گھر بنا لیتے ہیں، بانس لکڑی لگاتے ہیں، اس میں چادروں سے گھر بناتے ہیں، اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اتنی گرمی میں یا سخت سردی میں یا بارش میں. کبھی سوچتے ہیں ہم اپنے گھر میں مزے سے آرام سے اے سی آن کر کے اور صوفے پہ کاؤچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے وہ ہے اور کھانے کو اچھا اچھا کھانا ہے. ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو رہنے کو جگہ نہیں ہے، ٹھنڈا پانی تو چھوڑیں، اچھا صاف ستھرا پانی ان کو نصیب نہیں ہے. ہم تو آر او کے بنا پانی نہیں پیتے اگر آر او نہ ہو تو ہمارے گھر میں، ہے نا. یا کسی کے گھر گئے اس کے گھر میں آر او نہ لگا ہو تو ہم تو کہیں گے کہ ارے یہ گھر میں آر او نہیں، ہم پانی نہیں پی سکتے. تو کبھی ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے پروردگار کہ تو نے کتنا کچھ دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آئے گا تو آپ سے اس ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لے گا جو آپ نے فریج کھولے اور بنا سوچے سمجھے اس پانی کو پی لیا. کیا حساب دیں گے؟ دن بھر میں تو ہم نے کتنا پانی پیا ہوتا اور زندگی بھر میں تو نہ جانے کتنا پانی پیا، کتنے آم کھائے، کتنے واٹر میلنس کھائے، کتنا اے سی کی ہوا لی، کتنے ہم اچھے ملائم بستروں پر سوئے. کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے آسان حساب نہ مانگیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں بھیجیے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حدیث بھی ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آ گئے تو ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لیں گے، کہاں سے دیں گے؟ اپنی نعمتوں پہ غور کرو، ایک طرف اپنی مشکلوں کو لکھو اور ایک طرف اپنی نعمتوں کو لکھو۔ نعمت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم یہ سانسیں لے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتی ہوں، جب کورونا ہوا تھا تو آکسیجن تک پیسوں میں بک رہا تھا، آکسیجن کے سلنڈرز کتنے کتنے ہزاروں میں بک رہے تھے۔ یہ آکسیجن جو ہم بنا سوچے سمجھے ہم لوگ ریسیو کرتے رہتے ہیں ہر لمحہ۔ اس وقت بھی میں آکسیجن لے رہی ہوں، آپ آکسیجن لے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم حساب لگائیں 30 40 50 سال تک ہم نے آکسیجن لیا ہے، یہ تو کروڑوں کا ہو گیا، کروڑوں کا، بنا پیسے کے، بنا کسی حساب کتاب کے۔ تو اس آکسیجن تک کا حساب ہو جاتا ہے۔ جب وینٹیلیٹر پہ انسان ہوتا ہے، اس کو جو سانسیں دی جاتی ہیں، جب وہ مشین پہ زندہ رہتا ہے، ایک ایک دن کا لاکھوں کا بل بنتا ہے، اور ہم یہ جو صحیح سلامت یہاں بیٹھے، ہمارے چلنے پھرنے کا کوئی بل نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے، ہر انسان کو نہیں بھیجیں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہر انسان جنت میں چلا جائے گا، رسول اللہ سفارش کریں گے، نہیں، سفارش بھی ان کی قبول کی جائے گی، انہی لوگوں کے لیے کی جائے گی جو رسول اللہ کو مانتے ہوں گے۔ ہم رسول اللہ کو مان ہی نہیں رہے اور ہم سوچیں کہ ہماری سفارش کی جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور ہم امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہر برائی ہمارے اندر ہے، ہم امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو سفارش بھی ان کی ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 194۔ اس حدیث کا تذکرہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تھا، اس گناہ کو وہ اس طرح سے قیامت میں بھی یاد کریں گے۔ اوکے جی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سورہ قصص آیت نمبر 17 میں ہے کہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب ان سے قتل ہوا، انہوں نے پہلے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، معاف کرنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اب میں کبھی بھی مجرموں کا کوئی مددگار نہیں بنوں گا۔ بعض نے لیا کہ جو گناہ اسرائیلی کی وجہ سے ہوا تھا ان سے اس لیے کہا، اور زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، اب میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی ہمدردی نہیں رکھوں گا، کیونکہ رہتے فرعون کے محل میں تھے نا موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ جو مجرم قوم ہے اس کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں، میں ان کا کسی بھی طرح سے ان کی حکومت کا کوئی حصہ نہیں بنوں گا۔ اب ہوا یہ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں ہے سورہ قصص کی، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اب پریشان، قتل تو ہو گیا ان سے، اب انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ فرعون اب میرے ساتھ کیا کرے گا، بڑا ڈر ان کو۔ اب آیت 18 میں ہے کہ غرض اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، رات ہو گئی، رات ڈر کے گزاری، اب صبح ہوئی، اب صبح بڑے ڈرے ہوئے تھے، انتظار کرتا تھا۔ تو اچانک وہی شخص جس سے کل اس نے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اب ہوا کیا، یہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بتائی۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا، اور اب بڑے خوف زدہ تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ بنتا ہے۔ اب قبطی کا خون ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہے نا، انویسٹیگیشن ہوگی، معلوم کیا جائے گا، سب جگہ فرعون کے لوگ گھومنے لگیں گے کہ یہ خون کیا تو کس نے کیا، کیسے ہوا۔ اب آپ بڑے پریشان تھے، نکلے وہ، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس سے کل انہوں نے دیکھا تھا اور مدد کی تھی، وہ آج پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے، دوبارہ وہی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے
تو اسرائیلی جو تھا اس نے پھر سے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ میری مدد فرمائیے. موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعے سے تو ویسے ہی پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ تم تو واقعی میں گمراہ انسان ہو, تم خود ہی گمراہ ہو. کل بھی تم لڑ رہے تھے, آج بھی لڑ رہے ہو, تمہارا تو روز کا ہی کام ہے لڑنے کا. تم تو گمراہ ہو, یا کس روز تم کسی سے نہ کسی سے لڑتے رہتے ہو. تو انہوں نے مطلب ایک طرح سے غصہ دکھایا کہ تمہاری وجہ سے انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ بھئی تمہاری وجہ سے ایک قتل تو میں آلریڈی کر چکا ہوں اور تم نے واپس وہی سب شروع کر دیا. اب حالانکہ انہوں نے چلایا اسرائیلی کو, لیکن تھے تو بنی اسرائیل میں سے, اسرائیلی کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے قبطی کو پکڑنا چاہا کہ یہ مطلب میرے اپنے والوں کو مارے نہ. تو اب جب غصے میں تھے نا موسیٰ علیہ السلام, تو اس اسرائیلی نے کیا سمجھا کہ یہ کل کی بات پر مجھے چلا رہے ہیں تو اب یہ مجھے ماریں گے, ڈانٹیں گے, ماریں گے. ڈر گیا وہ اسرائیلی. تو اسرائیلی نے کیا کہا کہ موسیٰ تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک بندہ قتل کر دیا تھا. اب سوچیں, اب یہ اسرائیلی کی حرکت دیکھیں. یہ بنی اسرائیل ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہیں ہی ایسے, یہ ہوتے ہی ایسے احسان فراموش. کیا کہا کہ اچھا اب تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا. اب یہ بات کس کے درمیان تھی؟ صرف موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اور یہ اسرائیلی جانتا تھا, اور اس نے اب کس کے سامنے راز فاش کر دیا؟ اس قبطی کے سامنے. تو اب یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی, اب قبطی نے سن لی. جیسے ہی اس نے سنی, اس نے کہا اچھا کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. وہ فوراً وہاں سے بھاگا اور جا کے فرعون کو اطلاع دی. فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ شدید غضبناک ہوا. اس کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ میرے لوگوں میں سے کسی کو بنی اسرائیل کا انسان مار دے. معلوم تھا نا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے. تو بڑا غصہ ہوا اور اس نے خود اپنے سرداروں کی مجلس بلا کر فیصلہ کیا کہ اب کچھ نہیں, اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے. بہت ہو گیا, بہت ہم نے پال لیا, اب تو یہ اتنا زیادہ مطلب اپنا پاور دکھانے لگے کہ ہمارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو اب انہوں نے سوچا کہ فرعون نے سوچا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. سورہ قصص آیت نمبر 20 میں ہے کہ اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے موسیٰ, بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں, بس نکل جا, یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. یہ آیت پڑھ کے سنائی آپ کو. اب یہ ہوا کہ جیسے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ قتل کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو, تو وہاں سے ایک آدمی تھا جو مجلس میں موجود تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو وہ جلدی سے بھاگتا ہوا کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ لیا گیا ہے, ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تم ایک کام کرو, جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ, میں تمہارے لیے اچھا سوچتا ہوں. اب وہ آدمی قبطیوں میں سے تھا یا کس میں تھا واللہ عالم. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام محل میں ہی رہتے تھے, تو آبویسلی وہاں کے جتنے لوگ ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوں گے. کچھ کا سافٹ کارنر بھی ہوگا ان کے لیے, بچپن سے پیدا مطلب چھوٹے سے تھے, وہیں پر پلے بڑھے, تو لوگ ان کے ساتھ اچھی فیلنگز بھی رکھتے ہوں گے نا. تو کسی نے آ کر ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا اور تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ. سورہ قصص آیت نمبر 21 میں ہے, تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا, انتظار کرتا تھا, کہا اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا فرعون پسند نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام کو, اور وہ تو حضرت آسیہ کی وجہ سے وہاں پر اتنی اچھی زندگی جو تھے وہ گزار رہے تھے. اب فرعون کو بھی بہانہ مل جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. جیسے ہی انہیں پتہ چلا, اس آدمی نے آ کر انفارم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی پلاننگ کی جا رہی ہے, تو وہ فوراً اکیلے ہی اس شہر سے نکل گئے. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی حیثیت سے بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے. ان کو سکون کی زندگی, عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی عادت تھی. وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ
اس شہر کے باہر کا راستہ کیا ہے، باہر کی زندگی کیا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اب دیکھ رہا ہے کہ میں اس شہر سے باہر نکلوں گا، کیسے جاؤں گا، کہاں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس طرح تو نے میری معجزانہ طریقے سے پرورش فرمائے، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ میری پرورش بھی تو نے کروائی یہاں پر، اب مجھے یہاں سے نجات دلوا۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر مدین کا واقعہ شروع ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، پھر وہاں پر کیسے ان کی زندگی میں کیا کچھ چینجز آئے۔ انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں مارک لگا دوں تاکہ ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اوکے جی، تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوبصورت زندگی دی، فرعون کے محل میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور کس طرح سے اب وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے مدین کی طرف۔ ٹھیک ہے، مدین کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور آپ لوگ جینیالوجی یاد کیجئے گا، جن سب نے پڑھی تھی، سنی تھی مجھ سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، اور تینوں سے ایک ایک شاخ نکلی تھی، ٹھیک ہے، انبیاء کی۔ تو ایک جو ان کی تیسری بیوی تھی حضرت قطورہ، ٹھیک ہے، ان سے جو اولاد تھی وہ مدین کی شاخ کہلاتی ہے پوری، ٹھیک ہے، مدین کی۔ تو مدین ایک جگہ کا بھی نام ہے اسی کی نسبت سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پھر وہاں پورا واقعہ ہوا، پھر ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔